अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जनाब, मैं हाजिर हूँ तो सांसों को दरकार पिया की सेकंड लास्ट एपिसोड के साथ, जिसको आप सबने बहुत ज़्यादा मिस किया होगा। तो बढ़ते हैं नॉवेल की जानिब, मगर उससे पहले जल्दी से जाइए हमारी वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को दबाना हरगिज़ मत भूलिएगा, ताकि हमारे चैनल पे अपलोड होने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले देखने, सुनने और पढ़ने को मिल सके। तो जनाब, अब स्टार्ट करते हैं। तो सांसों को दरकार पिया, तहरीर हुरिया मलिक, सेकंड लास्ट पार्ट। शानज़े, इससे तो तुम मिली होगी। ये नताशे है गाजी की भाभी, मतलब तुम्हारी जेठानी है। तैयबा बेगम ने सोगवार सा चेहरा लिए बैठी बहू को मुखातिब किया तो इसने गर्दन घुमा के इस जानिब देखा जहां एक लड़की खड़ी मुस्कुरा रही थी। इसे याद आया ये उसे उनके घर ही मिली थी। उसके हाथ आगे बढ़ाने पे इसने चारों नाचार अपना हाथ आगे बढ़ाया तो नताशे ने गर्म जोशी से उसका हाथ दबाया। बहुत प्यारी लग रही हो, नताशे ने इसके फूले फूले गालों को देखते हुए कहा तो शानज़े को लगा वो इसका मजाक उड़ा रही है, क्योंकि उसे पता था इतनी शदीद गर्मी में आतिशी गुलाबी जोड़ा पहने इस कदर रोने के बाद इसका चेहरा सब कुछ लग रहा होगा माँ सिवाय खूबसूरत लगने के। और अपने इस ख्याल को फौरन इसने बयान किया, इतनी बुरी लग रही हूँ, इतनी गर्मी में इस मेकअप और ड्रेस के साथ तो बिल्कुल पेस्ट्री ही लग रही हूँ। सूं सूं करती वो जिस अंदाज में बोली, इसकी साफ गोई पे नताशे खुल के हंस दी। तुम बहुत स्वीट हो, वो खुशदिली से कहती इसका गाल हौले से खींच गई तो शानज़े को एक दफ़ा फिर से रोना आया कि ये तारीफ़ें तो इसे जहान हैदर शाह जैसे शख्स से सुनना थी। अच्छा बेटा, अभी तुम भी आराम करो, थकी हुई हो, इंशाअल्लाह कल मिलते हैं। कुछ देर बाद तैयबा बेगम इसके माथे पे प्यार करती हसन साहब के पैगाम पे रुखसत लेती चली गई तो वो वहीं बेड पे औंधे मुंह गिरती जोर जोर से रोने लगी। जा सजना तुझको भुला दिया, वादा किया हंसाने का मुझको रुला दिया। वो जो रात को जलता भुनता ना जाने किस पहर सोया था, हस्बे मामूल उसी सुरीली आवाज़ पे आंख खुली तो आज बकिया दिनों की निस्बत ज़्यादा गुस्सा आया, क्योंकि एक तो नींद से जगाने का गुस्सा और दूसरा उसके गाने के अल्फाज सुन के इसका खून खौल उठा था। अपनी बहू मोहतरमा को समझा दे कि अगर अपने गुम गुश्ता मंगेतर के जाने का इतना ही दुख हो रहा है तो ये दुख आहिस्ता आवाज़ में निकाले, मेरे कान फाड़ने की ज़रूरत नहीं। डाइनिंग टेबल पे आता वो बिना सलाम दुआ के शुरू हुआ तो हसन साहब ने तहम्मुल से इसका अंदाज मुलाहिजा किया और संजीदगी से बोले, अस्सलामु अलैकुम। इनके यूं कहने पे इस पे घड़ों पानी पड़ा। वालेकुम अस्सलाम, न रूठे अंदाज में कहते हुए इसने कुर्सी घसीटी और वहीं बैठ गया। सबसे पहली बात तो ये है कि मेरी बहू अब आपकी बीवी है, और दूसरी बात ये कि एक गैरतमंद शख्स को ये बात सेब नहीं देती कि वह अपनी बीवी के मुतालिक ऐसी बातें करे। हसन साहब ने हलावत से कहा तो इसकी शर्मिंदगी में मज़ीद इजाफा हुआ। नाश्ता ख़त्म करें जल्दी से और बाहर आ जाएं लॉन में, मौसम अभी अच्छा है, रात की बारिश के असरात हैं अभी ही। कुछ देर बाद हसन साहब उठ के चले गए तो वो नाश्ता जहर मार करने लगा। मामा, ये डैड जिस तरह उस शरिया गोशाल की साइड ले रहे हैं, माने न माने, डैड ने ना कोई खुफिया शादी कर रखी थी और ये उसी शादी का नतीजा है। वो माँ की जानिब मुंह करता जिस अंदाज में बोला, तैयबा बेगम ने इसे घूर के देखा, जबकि अजान तासुफ से इसे देखते हुए चाय का कप उठा गया। जा सनम, मुझको है प्यार पे एतबार, मैं करूँगी तेरा इंतज़ार। जा सनम, मुड़ के तू देख ले एक बार, मैं करूँगी तेरा इंतज़ार। वो जैसे ही लॉन में आ गया तो हल्की सी बारिश की फवार के साथ एक दर्द भरी आवाज़ ने इसका इस्तकबाल किया तो इसका हलक तक कड़वा हो गया। शानज़े बच्चों, बस कर दें उस बदतमीज़ के लिए दुखी गाने गाना। निकाह के बाद आपको ये ज़ेब नहीं देता। अलीना जो उसे बुलाने आई थी उसकी आवाज़ सुन के बोली तो गाजियान के कलेजे में ठंडक पड़ी। वो मुस्कुराते हुए हसन साहब के सामने पड़ी कुर्सी पे बैठ गया। ओह हेलो, कौन से गाने? वो कौन सा सचमुच जहान हैदर शाह था जिसके गम में मैं सोग मनाऊंगी?
میرا چیمپ مجھ سے بچھڑنے والا ہے 2 دن بعد، میں تو اس کے غم میں رو رہی ہوں۔ اس کی جوابی آواز پہ حسن صاحب نے جس انداز میں اسے دیکھا، غازی خسیاہٹ کا شکار ہوتا اپنی گدی کھجانے لگا۔ اور نکاح کیسے کہہ رہی ہو، جیسے سچ مچ جہان شاہ سے ہو گیا ہے، جس کی خوشی مناؤں۔ 1 نمبر کا سڑیل اور بد دماغ بندہ ہے وہ، جسے اتنی سینس نہیں ہے کہ اگر ایٹیٹیوڈ دکھا کے واک آؤٹ کریں تو اپنی گاڑی کی چابی لے کے جاتے ہیں، کسی دوسرے کی نہیں۔ دیوار پار سے آتی بلند آواز پہ غازی کو لگا کسی نے اسے دہکتے انگاروں پہ لٹا دیا ہو۔ اس کا چہرہ مارے تیش کے انتہائی حد تک سرخ پڑ گیا، جبکہ جبڑے بھنچ سے گئے۔ شیم آن یو زی، شوہر ہیں تمہارے؟ علینا کی پرتعسف آواز نے بھی اس دفعہ غازی پہ کچھ اثر نہ کیا۔ ہوتا رہے۔ جوابی بے نیازی پہ اس کے دل میں انتقامی جذبے نمودار ہونے لگے، اور اس نے سوچ لیا کہ وہ اسے اتنا زچ کرے گا کہ وہ اپنی بے نیازی چھوڑ کے اس کے نام پہ اسے سوچنے پہ مجبور ہوگی۔ کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ حسن صاحب نے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے پوچھا تو وہ چونکا۔ آپ کی بہو کی باتیں سن کے کس کے اندر سوچنے کی صلاحیت بچتی ہے؟ اس نے طنزیہ انداز میں جواباً کہا تو حسن صاحب کے چہرے پہ ہلکی سی مسکان پھیل گئی۔ اب جاؤ بھی یہاں سے، مجھے کچھ ٹائم اپنے چیمپ کے ساتھ گزارنے دو۔ شانزے نے علینا کو دیکھ کے شاید بیزاری سے کہا تو حسن صاحب دلچسپی سے ان کی گفتگو سننے لگے۔ آپ کی شکل دیکھنے کا شوق نہیں ہے مجھے، لیکن ماما نے میسج دیا ہے کہ شانو کو کہو غازیان بھائی اور ان کی فیملی نے رات کو آنا ہے تو کچن میں آ جائے۔ علینا کے کہنے پہ غازی کے دماغ میں کچھ کلک ہوا تو وہ فوراً اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ یہ شانو کون ہے؟ مائی نیم از زی۔ تڑک سی جوابی کارروائی پہ مکارانہ مسکان ہونٹوں پہ سجائے وہ دیوار کے نزدیک گیا تو حسن صاحب کے روکنے کے باوجود دیوار پہ چڑھا۔ ہیلو علینا، یہ اپنی شانو باجی کو کہو میرے لیے رات کو چکن کڑھائی اور کوفتے ضرور بنائے۔ غیر متوقع آواز سن کے دونوں بہنوں نے فٹ سے دیوار کی جانب دیکھا، جہاں وہ ہونٹوں پہ دل جلانے والی مسکان سجائے ہوئے تھا۔ سڑے ہوئے بینگن کی طرح کی شکل ہے تمہاری، اس لیے کوفتوں کے بجائے بینگن کا بھرتا بناؤں گی تمہارے لیے۔ علینا کے بجائے اس نے جواب دیا تو بے تحاشا غصے کے باوجود غازی نے اسے دیکھا اور خباثت سے مسکرایا۔ تمہارے ہاتھ کا بنا ہوا بینگن کا بھرتا بھی منظور ہے شانو۔ اس نے آخری لفظ اس طرح چبا کے بولا کہ وہ بے ساختہ دیوار کے نزدیک ہوئی، جبکہ علینا بے چارگی سے دونوں کو تکنے لگی۔ میرا نام شانزے ہے، شانزے دانش، اور پیار سے سب مجھے زی بلاتے ہیں، اوکے؟ وہ اسے سنجیدگی سے بتاتی شانو کہنے سے باز رکھنے کی تگدو میں تھی۔ مجھے تم پہ بہت ہی زیادہ پیار آتا ہے، اس لیے میرے لیے تم شانو ہو۔ اس کے بے باکی سے کہنے پہ حسن صاحب اور اذان دونوں کی ہنسی چھوٹ گئی، جبکہ شانزے نے غصے سے سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ پہلے علینا اور پھر اسے دیکھا۔ 1 نمبر کے چھچورے انسان بھی ہو تم، بڑبڑانے کے سے انداز میں کہتی وہ ایک نظر بکرے پہ ڈال کے اندر کو بڑھ گئی تو وہ سلگتی نگاہوں سے اس کی پشت کو تکتا رہ گیا۔ آپ نے بلایا؟ کچن کے دروازے کے پاس کھڑے اس نے نروٹھے انداز میں قدسیہ بیگم کو مخاطب کیا۔ جی، میں نے ہی زحمت دی ہے تمہیں کہ اپنے چہیتے کی جان چھوڑ دو اور کچن میں تھوڑا کام کروا دو۔ قدسیہ بیگم کی بات پہ اس نے فوراً منہ بنایا۔ آپ لوگ خواہ اس سڑے ہوئے بینگن کو اتنی اہمیت دے رہے ہیں، نہیں آ رہی تھی بارات تو رہنے دیتے، اس کو فضول میں میرے سر پہ بٹھا دیا۔ اگرچہ یہ بات کرتے ہوئے اس کے دل میں ہلکی سی چبھن ہوئی تھی، لیکن وہ اسے نظر انداز کرتی ہلکے پھلکے انداز میں بولی تو قدسیہ بیگم نے مڑ کے اسے گھورا۔ بکواس بند کرو اپنی، تمہارے لیے شاید یہ کوئی تمہارے کسی ناول کی کہانی ہوگی کہ ایسی سچویشن کے بعد تمہارے لیے کوئی ہیرو آئے گا، لیکن یہ ناول نہیں، حقیقت ہے۔ یہاں ایسے واقعات کے بعد کوئی لڑکی کو تو کیا اس کے گھر والوں کو بھی منہ نہیں لگاتا۔
تمہیں جو بیٹھے بٹھائے اتنے اچھے گھر کا رشتہ مل گیا ہے تو اللہ کا شکر ادا کیا کرو اور اپنے رویے میں تبدیلی لاؤ۔ قدسیہ بیگم تلخ لہجے میں اسے تلخ حقیقت سے متعارف کرواتے ہی اس کی آنکھیں نم کر گئیں۔ کیوں ڈانٹ رہی ہو بچی کو؟ سکینہ بیگم ان کی اونچی آواز سن کے کچن کے نزدیک آئیں۔ ڈانٹ نہیں رہی اماں، بلکہ اس کی آنکھیں کھول رہی ہوں۔ انہوں نے سنجیدگی سے جواب دیا تو شانزے نے خفگی سے انہیں دیکھا۔ ڈانٹ ہی رہی ہیں، صرف اور صرف اپنے چہیتے داماد کی وجہ سے۔ دوبارہ سے اپنے خول میں سمٹتی وہ لاابالی سے لہجے میں بولی تو سکینہ بیگم نے باری باری دونوں کا چہرہ دیکھا۔ اچھا چلو خیر ہے، میں نے دیکھا ہے لڑکا، ہی لکس ویری ہینڈسم اینڈ چارمنگ، لیکن وائے رے افسوس، جہان حیدر شاہ کی طرح پھر بھی نہیں ہے۔ سکینہ بیگم کے لہجے سے بھی ہلکا سا تعصف جھلکا تو شانزے کو جہاں نئے سرے سے دکھ نے آن گھیرا، وہیں قدسیہ بیگم نے ان دونوں ناولز کی دیوانیوں کو دیکھ کے رہ گئیں۔ بس یہی تو افسوس ہے اماں، نہ وہ جہان حیدر شاہ کی طرح پیارا ہے، نہ اس کی طرح پرسنیلٹیڈ، نہ اس کی طرح امیر، اور نہ ہی اس کی طرح مجھے پیار کرتا ہے۔ اس کے لہجے میں دکھ اپنی بارات نہ آنے پہ جہان حیدر شاہ جیسے لڑکے کا اس سے شادی نہ کرنا تھا۔ چلو اب صبر شکر کرو اسی پہ ہی، اور مہربانی کر کے اس نواب زادے کے خوابوں سے نکل کے میری مدد کروا دو۔ قدسیہ بیگم نے بروقت انہیں مزید باتوں سے روکا تو وہ برے سے منہ بناتی کچن میں بکھری چیزوں پہ نظر ڈالتی اپنی شرٹ کے بازو فولڈ کرنے لگی۔ میرا دلبر میرا ساتھی لے آئے گا ڈھول باراتی، مجھے ہم نشین لے جائے گا ڈولی میں بٹھا کے۔ وہ پانچوں جب نک سک سے تیار شیار دانش صاحب کا گھر کا چھوٹا سا لان عبور کر کے اندر کی جانب بڑھ رہے تھے تب ان کے کانوں میں مانوس سی آواز گونجی، تمہاری شریعہ گشال تو بے چینی سے تمہارا ڈھول باجوں کے ساتھ انتظار کر رہی ہے۔ آواز کے تعاقب میں جب انہوں نے نظریں گھمائیں تو انہیں بائیں جانب کچن کی ایک کھڑکی کھلی نظر آئی جہاں مسٹرڈ رنگ کا دوپٹہ لہراتا واضح کر رہا تھا کہ وہ کام کے ساتھ گنگنا رہی تھی۔ اسے دیکھ کے اذان نے شرارت سے کہا تو نہ جانے کیا سوچ کے غازیان کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ تو پھر میرے خیال میں سب سے پہلے اسی سے ملاقات کرتے ہیں، سنجیدگی سے کہتا وہ اس کھڑکی کی جانب بڑھا تو حسن صاحب نے اسے فوراً پکارا، لیکن وہ انسنی کرتا مضبوط قدموں سے کھڑکی سے قریب تر ہوتا جا رہا تھا۔ اس کی ہٹ ڈرمی پہ اسے گھور کے حسن صاحب نے اندر کی جانب قدم بڑھائے۔ میرے خیال میں عنقریب میرا دیور بے حد رومانٹک ہونے والا ہے، نتاشے نے ساتھ چلتے اذان سے سرگوشی نما آواز میں کہا تو وہ مسکرا کے رہ گیا۔ میرے سپنوں کے راجکمار، مجھے ہے تیرا انتظار۔ وہ فروٹ رائفل پہ گارنشنگ کرتی ساتھ ساتھ گنگنائے جا رہی تھی جب ایک دم سے تھپ کی آواز پہ اس کا ردھم ٹوٹا اور وہ چیخ مارنے کو منہ کھولتی پلٹنے کو تھی جب نوارد نے پھرتی سے اس کے نیم واں ہونٹوں پہ اپنی مضبوط ہتھیلی جمائی تو نوارد کو دیکھ کے اس کی آنکھوں کی پتلیاں پھیل گئیں۔ اتنی بے وقوف لڑکی ہے، اتنی گرمی میں کون اتنا کاجل لگاتا ہے؟ اس کی ضرورت سے زیادہ پھیلی آنکھوں پہ نگاہ گئی تو وہ دل ہی دل میں بولا، لیکن نگاہ چاہ کے بھی اس کی آنکھوں سے نہ ہٹی جو کاجل سے مکمل سیاہ کی ہوئی تھیں۔ وہ شاید ابھی مزید ان آنکھوں کی گہرائی پہ غور کرتا کہ اچانک اسے اس کے سینے پہ اپنے دونوں ہاتھوں محسوس ہوئے جو یقیناً اسے ہٹانے کی کوشش میں تھے۔ اس کی حرکت پہ اسے اپنے اور اس کے درمیان چھائی قربت کا اندازہ ہوا تو وہ بدمزہ ہوتا پیچھے ہٹا، ساتھ ہی اس کے ہونٹ آزاد کیے۔ تم؟ اس نے شوق کسی کیفیت میں اسے دیکھا جو جینز کے ساتھ لوز سی ٹی شرٹ میں ملبوس بہت پرسکون سا کھڑا تھا۔ ہاں، تم بہت بلند آواز میں پکار رہی تھی تو سوچا بنا ڈھول باجوں کے ہی دیدار کروا آؤں۔ چڑھاتی مسکان ہونٹوں پہ سجائے وہ اسے دیکھ رہا تھا جو آنکھوں میں شرارے لیے اسے تک رہی تھی۔ تمہیں نہیں بلا رہی تھی، اس نے تنکتے ہوئے جواب دیا تو غازی نے زور سے اپنی مٹھیاں بھینجتے ہوئے خود پہ ضبط کیا۔
क्योंकि जो खेल वो खेल रहा था वो उसकी तमाम बातों का बदला था। लेकिन तुम्हारा दिलबर, तुम्हारा साथी, तुम्हारा हमनशीन, तुम्हारे सपनों का राजकुमार तो मैं ही हूँ। जानबूझ के उसके नज़दीक आते वो भारी लहजे में बोला तो शांसे ने होंठ से उसे देखा। तभी उसे लाउंज से हल्की फुल्की बातों की आवाज़ आई तो उसने अंदाज़ा लगाया कि मेहमान आ चुके हैं, इसलिए वो फौरन संभली। खुशफहमियाँ हैं तुम्हारी, परे हटो, बाहर पानी देना है मुझे। वो झुंझलाए अंदाज में उसे परे करती ट्रे में ग्लास रखने को मुड़ी तो स्लेब से टेक लगा के खड़े गाजियान ने बहुत पुरसकून अंदाज में इसे अपनी तरफ खींचा तो वो इस अचानक हमले के बायस उसके कुशादा सीने से फौरन टकराई। तो जिंदगी में पहली बार शांसी को अपनी धड़कनों में अजीब सा इर्ताश महसूस हुआ। पहले मेरी मेहमान नवाजी करो, मुझसे मिलो, क्योंकि आज की इस दावत का मेहमान खुसूसी और तुम्हारा शौहर हूँ मैं। उसकी कमर के गिर्द बायां बाजू हायल किए वो दाएं हाथ से इसके चेहरे पे फिसलती लट को कान के पीछे अड़ेसता मखमूर लहजे में बोला तो साकत खड़ी शान से एकदम से हवासों में लौटी। पागल हो गए हो तुम, छोड़ो मुझे। वो इसके यकसर बदले रवैये पे शशदर थी, क्योंकि कल तक तो वो इसकी जानी दुश्मन थी और आज वो उसे सीने से लगाए डायलॉग झाड़ रहा था। अपनी शरई बीवी से मिलने पे अगर पागलपन की दिफा आयद होती है तो पागल ही सही। इसके चेहरे के तासुरात बगौर जांचता वो दिल ही दिल में खुद को दाद देता हुआ मजीद गंभीर लहजे में बोलता उसको अपने सीने में भींच गया तो एक पल को उसे भी अपनी धड़कनें रुकती महसूस हुई। छोड़ो मुझे, वो चाह के भी लहजा कांपने से ना रोक सकी, क्योंकि ये पहली दफ़ा था जब इसे किसी मर्द ने यूं छुआ था। लेकिन इसकी इल्तिजा का दूसरी जानिब कोई असर ना हुआ था, बल्कि वो यूं ही उसे सीने से लगाए खड़ा रहा। तो अगले चंद लम्हों में शांजे को यूं लगा जैसे इसकी कुर्बत से उसकी सांसें थमने लगी हैं। तो इसने पूरी कुव्वत से उसे परे धकेला। मैं तुम्हारे डैड को बताती हूँ कि तुम नशा करते हो। लाल भुभू का चेहरा लिए और मुंतशिर सांसों के साथ उसने उसे घूरते हुए कहा तो इसकी हालत देख के गाजियान का दिल चाहा कि खुल के कहकहा लगाए और उसे बताए कि उसके शौहर की चंद मिनट की कुर्बत ने उसे क्या बना डाला था, जिसके मुताल्लिक उसने बेनियाजी से कहा था कि होता रहे। नशा किया तो नहीं, लेकिन अभी करने लगा हूँ। आज के ड्रामे का दी एंड करते हुए इसके समझने से कबल उसके गाल को अपने होंठों से छूता हुआ उसके रद्द अमल से कबल उसी खिड़की के जरिए बाहर कूद गया, जबकि शान से वहीं शल खड़ी थी। मजबूत कदम उठाते हुए वो जैसे ही लाउंज में दाखिल हुआ तो उसने आंख दबाते हुए अजान को देखा, जिसने इसे मैसेज किया था कि मेरे आने तक सबको बातों में मगन रखना और किसी को भी किचन में नहीं जाने देना। उसके पहुंचते ही सबने बहुत पुरतपाक अंदाज में उसका इस्तकबाल किया। आखिर को वो इस घर का दामाद था और उसे उसी हिसाब से प्रोटोकॉल मिल रहा था। उसे बैठे हुए 5 मिनट गुजरे होंगे जब वो रिफ्रेशमेंट का सामान लिए वहां दाखिल हुई और सबसे मिलने लगी। शांसे, उधर भी एक बंदा बैठा है, उससे नहीं मिलोगी? जब वो सबसे मिलने के बाद टेबल की जानिब बढ़ी तो नताशे ने शरारती अंदाज में गाजी की जानिब इशारा किया तो इसने बेख्तियार उसकी जानिब देखा, जो ढिठाई से उसे ही देख रहा था। जो ज़रूरी थे उनसे मिल लिया है, इसने बेनियाजी से कहते हुए जूस का गिलास हसन साहब की तरफ बढ़ाया तो गाजी का दिल चाहा उसे कच्चा चबा डाले। फिर तो जिसे सबसे पहले मिला जाए वो इंतहाई ज़रूरी होता है, राइट? बराह रास्त इसकी जानिब देखते हुए वो उसी से मुखातिब हुआ तो इस शख्स की बेशर्मी और ढिठाई पे उसे तपसी चढ़ गई। नहीं, वबाली जान भी होता है, किसी कदर दबे दबे लहजे में कहते हुए उसने उसको जूस का गिलास पेश किया तो गाजियान ने उसकी जानिब देखा, जो फूले फूले गालों के साथ मज़ीद गपलूसी लग रही थी। तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, सबकी निगाहों में तैरती उलझन देख के नताशे ने हल्के फुल्के अंदाज में कहते हुए बात रफा दफा की तो वो तैयबा बेगम के बुलावे पे उनके साथ जा बैठी। क्या करती हो आप?
طیبہ بیگم نے بات کا آغاز کیا تو اسے جیسے اسٹارٹ مل گیا ہو۔ میں کچھ نہیں کرتی، ماما سارا کام زبردستی کرواتی ہیں، صبح ہی صبح جگا دیتی ہیں، پہلے ناشتہ، پھر صفائی، اس کے بعد کپڑے دھوتے ہوئے بھی ساتھ لگاتی ہیں، سارے کپڑے استری بھی کرواتی ہیں، رات کا کھانا بھی بنواتی ہیں، اور برتن تو یوں سمجھے میرے نام ہی لگی ہیں۔ غرض یہ کہ ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں کسی طرح ناولز نہ پڑھ سکوں، لیکن وہ میں پھر بھی پڑھ لیتی ہوں۔ سارے کام انگلیوں پہ دکھی دل سے گنواتے ہوئے وہ اینڈ پہ پرجوش انداز میں بولی تو اس کے انداز پہ طیبہ بیگم کھل کے ہنستی، کیونکہ انہیں خوشی ہوئی تھی کہ جیسے تیسے وہ سب کام بھی کر لیتی تھی اور گھر میں رونق بھی لگائے رکھتی تھی۔ کون سا ناول بہت فیورٹ ہے تمہارا؟ ان کی باتیں سنتی نتاشا نے بھی دلچسپی سے گفتگو میں حصہ لیا تو اس کے گھر والے گویا سر پکڑ کے بیٹھ گئے، کیونکہ اس موضوع پہ وہ بلا دریغ بول سکتی تھی۔ اتنے زیادہ ناولز ہیں، لیکن کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک ناول پڑھا تھا، وہ میرا بہت فیورٹ ہے، وہ خوشی سے چور لہجے میں بولتی ہوئی اس لمحے سب فراموش کر چکی تھی۔ انہیں اپنی گفتگو میں مگن دیکھ کے دانش صاحب، حسن صاحب اور لڑکوں سے محوے گفتگو ہو گئے، مگر پھر بھی غازی کا دھیان اس کی گفتگو کی ہی جانب تھا، کیونکہ اسے اس سے بہت فائدہ مل سکتا تھا۔ ارے اس ناول کی ایسی کیا خاص بات ہے؟ نتاشا اس کی جانب ہلکا سا جھکتے ہوئے بولی، جہان حیدر شاہ اس ناول کا ہیرو، اس ناول کی سب سے خاص بات ہے اس کی پرسنالٹی، اس کے ڈائیلاگز، اس کا روب و دبدبا، اس کی اپنی بیوی سے محبت، اس کا رومانس، اس کا بلیک کلر پہننا، ہائے کیا بتاؤں آپ کو۔ وہ خواب آگی لہجے میں بولتی چلی گئی، جبکہ قدسیہ بیگم کا بس نہیں چل رہا تھا ایسی فضول باتوں پہ اس کی زبان کاٹ دیں۔ میں نے بہت دعا کی تھی کہ مجھے جہان حیدر شاہ جیسا شوہر ملے، لیکن اچانک وہ منہ بناتے ہوئے بول رہی تھی، جب نگاہ ماں کے خونخوار تاثرات سے ٹکرائی تو زبان کو بریک لگ گیا۔ تو آپ غازی کو ہی اپنا آئیڈیل بنا لو، طیبہ بیگم نے مسکراتے ہوئے مشورہ دیا جو اسے کسی طور نہ بھایا۔ جہان نے اپنی بیوی سے کبھی روڈلی بات نہیں کی، بلکہ بہت محبت کرتا تھا، لیکن آپ کا بیٹا تو مجھے بہت زیادہ ڈانٹتا ہے۔ اس نے ازلی صاف گوئی کا مظاہرہ کیا تو قدسیہ بیگم کے ضبط کا پیمانہ لبریز ہوا۔ شانزے اٹھو، جلدی سے علینا کو ساتھ ملا کے کھانا لگاؤ، انہوں نے بمشکل لہجے پہ قابو رکھتے ہوئے کہا تو وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی اور جلدی سے میز پہ کھانا چننے لگی۔ تیمی اٹھو اٹھو جلدی۔ وہ سب میز کے گرد ابھی بیٹھے ہی تھے کہ جب وہ ایک ٹرے میں کچھ برتن رکھے باعجلت آئی اور آتے ہی تیمور کو پکارا تو وہ کراہ اٹھا۔ ٹائم دیکھو، چیمپ کو کھانا نہیں دینا؟ اس نے بکرے کے لیے مخصوص کیا گیا کھانا اس کے سامنے کرتے ہوئے پوچھا تو وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ بکرے کو 1 مہینے پہلے ہی گھر میں سجا لیا ہے اور نزدیک اس کے جایا نہیں جاتا، وہ بڑبڑایا تو شانزے نے گھور کے اسے دیکھا۔ ارے اس سے ڈرنے کی کیا بات ہے، اب تو کافی دنوں سے آپ کے گھر میں ہوتا ہے تو جان پہچان بھی ہو چکی ہوگی، اذان نے اپنے مخصوص نرم لہجے میں کہا تو تیمور نے فوراً تائیداً سر ہلایا۔ اب گھر میں چھپکلیاں اور چوہے بھی ہیں تو کیا سب سے ہی جان پہچان بڑھا لوں؟ اگر کبھی ان سب کے اندر کا جانور جاگ گیا نا تو میں نے مر جانا ہے، اس لیے میں رسک ہی نہیں لیتی۔ وہ جلدی جلدی کہتی تیزی سے اس کے ساتھ باہر کو لپکی تو سب کھانے کی طرف متوجہ ہو گئے، اور پھر کھانے کے بعد چائے کا دور چلا تو واپسی کے وقت طیبہ بیگم اور حسن صاحب نے باری باری اسے پیسے دیے اور بہت سی دعائیں دیتے رخصت ہو گئے۔ کیا چل رہا ہے تمہارے دماغ میں؟ آفس پہنچنے کے بعد اس کا سیدھا رخ حسب معمول اذان کے کمرے کی طرف تھا، جہاں کچھ دیر بعد اسے صوفے پہ براجمان دیکھ کے اذان نے سنجیدگی سے استفسار کیا تو وہ بنا موبائل سے نظریں ہٹائے سنجیدگی سے بولا، یہی کہ جلدی سے یہ لیول مکمل ہو تو میں اپنے روم میں جاؤں۔ وہ موبائل پہ انگلیاں چلاتا مصروف سے انداز میں گویا ہوا تو اذان اس ڈرامے باز کو گھور کے رہ گیا۔ میں تمہارے اس گیم کی نہیں بلکہ اس گیم کی بات کر رہا ہوں جو تم شانزے کے ساتھ کھیل رہے ہو۔
اذان نے اس کے ہاتھ سے موبائل لیتے ہوئے کہا، کیسی گیم؟ اس نے انجان بننے کی اداکاری کی۔ یہی اپنے دشمن اول سے عشق بھگاڑنے والی گیم۔ اذان کے کہنے پہ اس نے آنکھیں گھمائیں۔ وہ ہلکا سا ہنسا۔ وہ تو تب میری بیوی نہیں تھی نا، لیکن اب بیوی سے تو عشق ہی بھگاڑنا ہے نا۔ اس کے ہونٹوں پہ پر اسرار سی مسکان مچل رہی تھی۔ ویسے بھی میری بیوی کو رومانٹک اور محبت کرنے والے شوہر پسند ہے نا تو۔ وہ خباثت سے آنکھ دباتے ہوئے اس کے ہاتھ سے موبائل اچکتا ہوا شوق سی دھن بجاتا اس کے آفس سے نکلنے لگا، جبکہ دماغ میں کل رات سرسری سا پڑھا ناول گھوم رہا تھا، جسے اس نے صرف اور صرف اپنی اداکاری بہتر بنانے کے لیے پڑھا تھا۔ تمہاری زبان بہت ٹر چلتی ہے نا، لیکن تمہیں اتنا اندازہ نہیں ہے کہ کسی مرد کے سر پہ زبردستی منڈلانے کے باوجود اس سے بیزاری کا اظہار نہیں کرتے۔ دل ہی دل میں اس سے مخاطب ہوتا وہ اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ یہاں ہمیں کتنی دیر لگے گی؟ گاڑی کی چابی پینٹ کی جیب میں ڈالتے ہوئے اذان نے ساتھ چلتی نتاشے کو مخاطب کیا تو اس نے خفیف سے انداز میں اسے گھورا۔ کسی لڑکی سے اس کی شادی کا ڈریس لیتے ہوئے لمیٹڈ ٹائم نہیں پوچھتے۔ اس کے انداز پہ وہ کھل کے مسکرا دیا۔ اور ایسا کیوں نہیں کرتے؟ اذان نے وائٹ ٹراؤزر کے ساتھ ریڈ کلر کی شرٹ کے ساتھ ہم رنگ دوپٹہ گلے میں پھیلائے ساتھ چلتی نتاشے کو نظر بھر کے دیکھا۔ کیونکہ شادی زندگی میں ایک ہی بار ہونا ہوتی ہے، اور اس میں بھی بندہ اپنی مرضی سے تیاری نہ کرے تو کیا فائدہ ہوا بھلا؟ وہ جواباً گویا ہوئی، لیکن برائڈل ڈریس تو تم پہلے پہن چکی ہو۔ اذان نے نکاح کا دن یاد کروایا تو وہ فوراً بلش کر گئی۔ تب تو نکاح تھا نا، وہ آہستگی سے بولی تو اسی لمحے اذان نے شاپ کا دروازہ اوپن کیا۔ اور اب کیا ہے؟ اس کا شریر لہجہ اس کے کانوں سے ٹکرایا تو اس نے خفگی سے اسے دیکھا۔ میرے دیور کی شادی ہے، پھولے منہ سے کہتی وہ سامنے لگے دیدہ زیب برائڈل ڈریسز کی جانب متوجہ ہوئی۔ ان دونوں میں سے کون سا پیارا ہے؟ نتاشے نے دو ڈریسز کی جانب اشارہ کیا تو اذان اس کے قدرے نزدیک ہوا۔ فی الحال تو مجھے یہ وائٹ اور ریڈ کلر کا ڈریس پسند آیا جو تم نے پہنا ہے۔ اس کے مدھم لہجے پہ فطری حیا کے باعث پل بھر کو نتاشے کی پلکیں لرز اٹھیں۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس وقت ان میں سے بتائیں، کیونکہ ان کو بھی پہنے ہوئے آپ نے ہی دیکھنا ہے۔ وہ حجاب آمیز لہجے میں گویا ہوئی تو اذان نے مسکراتے ہوئے دونوں ڈریسز کو دیکھا جو بے حد خوبصورت تھے، اور ان میں سے سلیکشن مشکل ترین کام لگ رہی تھی۔ لیکن نتاشے کی کشمکش دیکھتے ہوئے اس نے سرخ رنگ کے لہنگے کی جانب اشارہ کیا جس کی چولی پہ سبز اور اسکن نگینوں سے بہت دیدہ زیب کام ہوا تھا، اور اس ڈریس کی خوبصورتی اسے اس کا دوپٹہ لگی تھی جو لائٹ اسکن کلر کا بہت نفیس سا دوپٹہ تھا، لیکن اس کی سائیڈوں پہ چولی جیسا کام بہت ہی دلکش لگ رہا تھا۔ کیا سوچ رہے ہیں؟ ڈریس پیک کروانے کے بعد وہ جیولری کی سلیکشن کے بعد جب شاپ سے باہر نکلنے لگے تو نتاشے نے اس کی خاموشی محسوس کرتے ہوئے سوال کیا۔ میں سوچ رہا ہوں کہ برائڈل ڈریس خریدتے ہوئے شوہر کو ساتھ نہیں لانا چاہیے۔ دن بھر کی سلگتی دھوپ کے بعد اب شام کے گہرے ہوتے سائے کے ساتھ موسم خاصا خوشگوار محسوس ہونے لگا تھا۔ وہ کیوں؟ گاڑی کا دروازہ کھولتی نتاشے نے حیرانگی کا مظاہرہ کیا۔ کیونکہ برائڈل ڈریس کو سلیکٹ کرتے وقت شوہر کے ارمان جاگ جاتے ہیں۔ بائیں آنکھ کا کونا دباتے ہوئے وہ بے باکی سے بولا تو نتاشے کو جی بھر کے اس سے شرم محسوس ہوئی۔ یہ شوہر اتنے بے شرم کیوں ہوتے ہیں؟ اس نے دانستاً نگاہیں چراتے ہوئے وہ کترائے ہوئے انداز میں بولی تو وہ ہلکا سا اس کی جانب جھکا۔ میرے جیسے شریف بندے پہ بے شرمی کا الزام؟ خدا کا خوف کرے مسز اذان حسن، شریر لہجے میں بولتے ہوئے وہ بے شرمی کا باقاعدہ ثبوت پیش کرتا اس کے دونوں گالوں کو اپنے لمس کی حدت سے مہکاتا اس کی ٹھہری دھڑکنیں منتشر کر گیا۔ اذان، ہم گاڑی میں ہیں۔ وہ بے اختیار بوکھلائی تو وہ کھل کے ہنستا اس کے چہرے پہ بکھرے
कोसों कज़ा के रंगों को देखता और उनको दिल में समाता गाड़ी स्टार्ट करने लगा। क्या? उसने इतनी दिलसोज चीख मारी कि उसके साथ बैठी अलीना के हाथ से उसकी किताब उछल के दूर जा गिरी, जबकि दादी के हाथ से पान वापस पायदान में जा गिरा। बेड़ा गर्क हो तेरा शानो। पान की बेइज्जती पे मॉडर्न सी दादी के अंदर की पंजाबन यूं ही भड़क के जाग उठती थी। दादो, इसने एहतजाजन पुकारा, लेकिन इस लम्हे दादी का सारा ध्यान पान की तरफ था। एक तो मैं तुम्हारी इस सुरीली आवाज़ से बहुत परेशान हूँ। कुत्सिया बेगम ने गुस्से से उसे देखा, जो अब धीरे धीरे नॉर्मल हो रही थी। उसे छोड़े मामा, ये बताएं क्या सच में मैं बजाते खुद अपना ब्राइडल ड्रेस खरीदने जाऊंगी? उसके लहजे में इश्तियाक सिमट आया तो मामा ने सर इस बात में हिलाया। किसके साथ जाना है? पापा लेके जाएंगे? इसने बैक वक्त सवाल किए। पापा की जानिब से ऑफ़र नहीं हुई, बल्कि तुम्हारे ससुराल वालों ने कहा है, तो उनकी तरफ से ही कोई जाएगा ना? कुत्सिया बेगम ने गोलमोल सा जवाब दिया, क्योंकि गाजियान का नाम लेने पे उसने खामोखा ही बातें सुनानी थीं। हाय शुक्र है, मेरी इतनी हसरत थी ब्राइडल ड्रेस खरीदने की, इसने हसरत आमेज़ लहजे में कहा, क्योंकि जब जलाल नामी शख्स के साथ शादी होने वाली थी तब भी उसने बहुत कहा था, लेकिन जोड़ा उधर से आ गया था। लेकिन अब की बार उसकी खुशी दीदनी थी। दादो, दादो, हस्बे आदत उसने दूर से ही दादी को पुकारा तो उन्होंने भी एक नज़र सामने बैठे चाय की चिस्कियाँ लेते गाजियान को देखते हुए जी की हाँक लगाई। आपकी रेड कलर की लिपस्टिक कहाँ है? इसके सवाल पे जिस अंदाज से गाजियान ने दादी की जानिब देखा तो वो सटपटाई। अरे मुझे क्या पता, उधर ही कहीं होगी। उन्होंने भी अब के लहजे का उतार चढ़ाव नॉर्मल रखा तो वो झुंझलाई सी बाहर आई। उफ़्फ़ो दादो, क्या फ़ायदा आपका इतना ब्रांडेड मेकअप जमा करने का, जब वक्त पे मुझे मैचिंग लिपस्टिक भी नहीं मिलनी। इसकी आवाज़ पे गाजियान ने बेसाख्ता गर्दन घुमा के देखा तो चंद पल के लिए देखता रह गया। सियाह शलवार कमीज़ के साथ सुर्ख दुपट्टा लिए वो अपने बालों को कैचर में जकड़े इस वक्त मामूल से हटके लग रही थी। ये अगर अपनी ज़ुबान बंद रखे और ज़ुबान के चस्के पे कंट्रोल कर ले तो खासी माकूल लड़की है, इसने दिल ही दिल में सोचा। ज़रूरी थोड़ी है यार जी आपी, रेड लिपस्टिक आप कोई और लगा लो। अलीना इसकी चख चख से तंग आके गोया हुई तो शानजे ने घूर के उसे देखा। वो क्यों भाई? यू नो, जहान को रेड लिपस्टिक बहुत ज़्यादा पसंद थी और पहली मर्तबा अलीज़े उससे ब्लैक ड्रेस पहन के और रेड लिपस्टिक लगा के ही मिलने गई थी। वो बालों में उंगली घुमाते एक अदा से बोली तो गाजियान ने उस पागल लड़की को देखा जिसे जहान हैदर शाह के अलावा कुछ ना दिखता था। लेकिन तुम ना तो अली से हो और ना ही तुम्हारा शौहर जहान है, इसलिए ज़्यादा मेकअप करने की ज़रूरत नहीं है। मामा ने जैसे ही वहाँ कदम रखा तो निगाह इसके वजूद से टकराई, जो एक साइड पे कमरे के सामने यूं खड़ी थी कि अभी तक वहाँ गाजियान की मौजूदगी के बारे में ना जान सकी थी। हाँ, शौहर मर्जी का नहीं मिल रहा तो क्या अब शादी का जोड़ा भी अपनी मर्जी से तैयार होकर नहीं ला सकती? उसने बड़बड़ाते हुए आगे बढ़ के दादो के आगे बढ़ाई जाने वाली चाबी उचकना चाही, क्योंकि ये चाबी दादो के उस खुफिया लॉकर की थी जहां वो अपना ख़ास मेकअप और ज्वेलरी रखती थी। मर्जी का शौहर शक्ल देख के मिलता है और तुम्हारी शक्ल अरेंज मैरिज की ही इजाज़त देती है, इसलिए इतनी शदीद गर्मी में अपने चेहरे को मज़ीद रंगीन बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पसीने ने तुम्हें कुछ ही देर में ब्यूटी से बीस्ट में बदल देना है। भारी संजीदा आवाज़ गूंजी, इसका कलेजा तक जला गई। इसने जवाबी कार्रवाई करना चाही। जब कुत्सिया बेगम ने हंकारा भरते हुए उसे मना किया तो वो चाबी लेती उसे मुकम्मल नज़रअंदाज करती वहाँ से चल दी। कोई और आ जाता मेरे साथ, तुम्हारी तो चॉइस ही मुझे ख़राब लगती है।
ہاتھ میں پکڑا لیس کا پیکٹ کھولتے ہوئے اس کی زبان نے جوہر دکھائے تو اس نے گھور کے اسے دیکھا۔ ہاں، تمہیں دیکھ کے مجھے بھی یقین سا آنے لگا ہے۔ اس کے جواب پہ وہ خون کے گھونٹ پی کے رہ گئی۔ ویسے ایک بات تو بتاؤ۔ کچھ ہی دیر بعد اس کی سنجیدہ آواز گونجی تو میوزک سسٹم سے چھیڑ چھاڑ کرتی شانزے نے اوں کرتے ہوئے گویا بولنے کا اشارہ کیا۔ تمہیں یہ تو پتہ ہے کہ جہان کی بیوی ریڈ لپسٹک لگا کے اس سے ملنے گئی تھی، لیکن تمہیں یہ یاد ہے پھر جہان نے اس لپسٹک کے ساتھ کیا کیا تھا؟ غازیان کا انداز اگرچہ بہت سنجیدہ تھا لیکن آنکھوں میں ایک شریر سی چمک تھی، جبکہ اس کی بات کا مطلب سمجھتی شانزے کو پل بھر کے لیے بدن میں سرسراہٹ سی محسوس ہوئی۔ اس کا دل ہمیشہ سے کرتا تھا کہ اس کا شوہر رومانٹک ہو، لیکن نہ جانے کیوں اس شخص کی لفظی چھیڑ چھاڑ بھی اسے یوں اچانک بوکھلانے لگی تھی۔ نہیں، وہ مختصر سا جواب دیتی رخ موڑ گئی تو غازیان نے شاپنگ مال کے سامنے گاڑی روکتے ہوئے رخ اس کی جانب کیا اور اس کے کچھ بھی سوچنے سے قبل دایاں ہاتھ بڑھاتے ہوئے اس کے ہونٹوں پہ لگا سرخ رنگ اپنے انگوٹھے پہ سمیٹا تو وہ دھک سے رہ گئی اور بے ساختہ فاصلہ بناتی حیرانگی سے اسے تکنے لگی۔ جاری ہے۔ جی جناب، تو کیسی لگی آپ کو سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ؟ بہت جلد حاضر ہوں گے اس کی لاسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ لوگ اس ایپیسوڈ پہ اپنا انرجیٹک سا رسپانس دیجیے، کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے آپ کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے، اور کیا آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اسی طرح کے ہم چھوٹے چھوٹے ناولٹس آپ لوگوں کے لیے لے کر آتے رہیں۔ تو ان سب باتوں کا آپ اظہار کیجیے کمنٹ باکس میں۔ تب تک کے لیے ہم آپ کے لیے تیار کرتے ہیں اس کی لاسٹ ایپیسوڈ۔ تو بہت جلد ملاقات ہوگی لاسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، اللہ نگہبان۔